میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی ستائش کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، خداوند کا شکر کرو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ سب کو میرا سلام، پیار بھرا سلام، دعاؤں کے ساتھ سلام۔ سلامتی خدا آپ کو بخشے، خوشی آپ کو بخشے، اس کے ہاتھ میں برکتوں کی کثرت ہے، آپ کا دامن بھرا رہے اور آپ کا دل شکر گزار رہے، آپ کی زبان پر اس کی تعریف اور تمجید بسی رہے، دلیری کے ساتھ آپ دوسروں کو بتا سکو خداوند بھلا ہے، اور دیکھو خداوند نے میرے ساتھ کیسی بڑی بھلائی کی ہے، اور آپ کی گواہی سن سن کر بہت لوگوں کے دل میں ایمان پیدا ہو، بہت لوگ خدا کی اس نجات کو حاصل کر سکیں جو سب کے لیے مفت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرے، آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی بہنوں، خداوند کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھوں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کی محبت اور خدا کی طاقت، قدرت کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ظاہر ہوتی تھی۔ وہ کلام کرتا تھا، بولتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ تو خدا کے فضل کے سارے دروازے کھولتا تھا، منہ کھولتا تھا، دروازے کھلتے تھے، رحم کے، پیار کے۔ لوگ سن کے کہتے تھے ایسا کبھی نہیں سنا، سننے کا ایسا اثر کبھی دل پر نہیں ہوا، یہ کس قسم کا آرام ہے، کس قسم کا چین ہے، ایک ایمان سا پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے لکھا خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو ایمان کا بانی کہا گیا، ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا۔ سو یہ کہانی سچی بات ہے، کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہوا، اور آج بہت لوگ ہیں جو اس بات کی شہادت اس دنیا میں دیتے ہیں کہ میں نے مسیح کا کلام سنا، میں نے پڑھا، خداوند نے کچھ باتیں مجھ پر ظاہر کی،
میرے اندر ایسا ایمان پیدا ہوا کہ پھر میں نے اس کو پکارا اور کہا میں تیرے پاس آئی ہوں، میری مدد کر دے، میں تجھے پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر دے۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ جو کچھ ہو نہیں سکتا تھا وہ ہو گیا ان کی زندگی میں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ یہی نہیں کہ بیماری جاتی رہی، بیمار تو پھر بھی ہو جاتے، مرنا تو ہے، کسی نہ کسی بیماری سے مرتے۔ ایسا تو کبھی سنا نہیں کوئی ڈاکٹر یوں کہے موت کے بعد کہ صاحب اس کی بیماری کا سبب اس کی تندرستی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن جتنا عرصہ ہوتا ہے جو خدا ان کی زندگی میں کر دیتا ہے، یسوع مسیح کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے، وہ آدمی پھر ویسا نہیں رہتا ہے، پھر وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اسی کی طرح سوچتا ہے، اسی کی طرح محبت رکھتا ہے، اسی کی طرح معاف کر سکتا ہے، اسی کی طرح خدمت کر سکتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر انسان خود پرست نہیں رہتا، خدا پرست ہو جاتا ہے۔ سنیے گا آپ، میں پڑھتا ہوں، یہ ہے لوکا کی انجیل میں، اس کا 6واں باب ہے، اور میں 6 آیت سے 10 آیت تک پڑھتا ہوں۔ آپ سنیے، آپ کے پاس اگر انجیل ہے تو بڑا اچھا ہوگا، آپ خود پڑھیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے لے لیجئے، پڑھ کے تو دیکھیے، آپ خود کہہ سکو کہ میں نے پڑھا، یہ بیکار کتاب ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ بڑا اچھا ہوگا، آپ کہہ تو سکو گے کہ میں نے تو خود پڑھا۔ آپ کو کسی نے جو کچھ بتا دیا ہے، اچھا بتا دیا ہے یا برا بتا دیا ہے، وہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جنہوں نے اچھا بتایا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے وہ تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ ہے حقیقت، یہ میرا تجربہ ہے، وہ بہت پیاری بات ہوگی۔ سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ اور یوں ہوا، ایسا ہوا کہ خدا یسوع کسی سبت کو عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا، بایاں نہیں، دہنا، دہنے ہاتھ سے انسان کام کرتا ہے، طاقت کا ہاتھ ہوتا، وہ ٹوٹ گیا، ساری طاقت اس کی بیکار ہو گئی، ہاتھ لٹکاتا پھرتا ہوا، سوکھ گیا، مر گیا، اس میں جان ہی نہیں، لٹک رہا ایسے، سوکھ گیا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ فقیہ اور فریسی، یہ دھارمک لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، واقف تھے خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کے بارے میں بہت جانتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا اختیار تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی تعلیم سن رہے تھے، وہ اس کی طاق میں تھے، تیار تھے بیٹھے، کوئی یہ الٹا کام کرے، کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکلے اور پھر ہم پکڑ کے اس کو مار دیں، کیونکہ ایک جگہ اور لکھا ہے وہ اس کو جان سے مارنے کا پورا بندوبست کر رہے تھے۔ کیوں؟ آج تک لوگ سمجھتے نہیں کہ انسان نیکی کا دشمن کیوں ہے۔ تاریکی اندھیرے سے مل نہیں سکتی، آپ ایک چھوٹی سی موم بتی جلا دیجئے، اندھیرا بھاگ جائے گا پورا کمرے میں سے۔ ایک دوسرے کی روشنی اور تاریکی، اندھیرا ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، نیکی اور بدی مل نہیں سکتے۔ جو بدی ان کے اندر تھی وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو جھوٹ ان کے اندر بسا ہوا تھا، جو مکاری ان کے اندر تھی، اس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی سادگی اور سچائی برداشت سے باہر تھی، تو وہ اس کی طاق میں تھے، بالکل تیار بیٹھے تھے، کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے تو ہم اسے پکڑیں، کیونکہ لوگ تو اس کی سنتے تھے، ان کا اختیار جا رہا تھا۔ دیکھیے کیا ہوتا آگے چل کے، وہ اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں کہ جی سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں، اور اپنے آپ کیا کرتے تھے سارے کام کرتے تھے، اس میں ترکیبیں نکال رکھی تھی، خدا ان کو معلوم تھا۔ تو یہاں یہ لکھا ہے مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے۔ خداوند یسوع مسیح پڑھتا تھا، غائب کی باتیں وہ جانتا، اس کو معلوم تھا یہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا یہاں ایک آدمی ہے جو تعلیم سن رہا، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو دیکھو دونوں پر فرق ہوتا ہے۔ مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ خدا یسوع مسیح نے ان سے کچھ نہیں کہا، فقیروں سے اور فریسیوں سے کچھ نہیں کہا، ان کے خیالات معلوم تھے۔
اور وہ تعلیم سن رہے ہیں، ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. خداوند دیکھ رہا ہے ایک آدمی ہے لاچار ہے، اس کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی سن رہا کلام، اس کو بلایا ہے. اور دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، مگر اس کو ان کے خیالات معلوم تھے، اور اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ بیچ میں کھڑا ہو. وہ اٹھ کھڑا ہوا. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، اب ان سے بات کر رہا خدا فقیہ اور فریسیوں سے، آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ یہ سارے کام وہ کرتے تھے سبت کے دن. اور ان پر نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے بڑھایا، اس کا ہاتھ درست ہو گیا. وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں آپ تعلیم کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے کام کا کیا اثر ہو رہا ہے. بالکل دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، انجیل سنتے ہیں لوگ، بہت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں، اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی بات ایسی ہے جسے ہم ادھر سے کر کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کنبا جوڑا، ادھر سے ایک آیت لے ادھر سے کہا ہاں یہ دیکھا یوں کہا، اور وہ دیکھو یوں کہا، لو صاحب یہ بات پتہ لگی تو غلط ہے، انجیل خراب ہے، کتاب اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے کرتے یہ فقی فریسی یہی کرتے تھے، اس کی باتیں مروڑتے تھے. اتنا اچھا کام ہوا ہے، تعلیم اتنی پیاری ہے کہ ایک آدمی جو بیچارہ محتاج ہے، اس کا ہاتھ لٹک رہا ہے، سجا دہنا ہاتھ، کچھ نہیں کر سکتا، اس سے کام ہی نہیں کر سکتا بیچارہ، وہ بھی سن رہا ہے اور بھی لوگ سن رہے ہیں. یہ فقیر اور فریسی جو عالم شرع ہیں یہ بھی سن رہے ہیں. دیکھو کتنا فرق اثر ہو رہا ہے. وہ آدمی سن رہا ہے، خدا ہم دیکھ رہا ہے اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا، چونکہ ایمان پیدا ہو گیا اسے وہ حکم دیتا کہ سامنے آ. میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، سامنے آنا بڑا مشکل ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہماری بیماری دور کر دے، ہمارے کام بنا دے، لیکن کسی کو پتہ نہ لگے. کمیونٹی سے ڈر لگتا، اپنے عزیزوں سے ڈر لگتا، لوگ نہ دیکھ لیں، ان کو پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میں انجیل پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میں خداوند کے لوگوں سے ملتی ہوں، میرے لیے دعا، یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں خداوند کا کام ہو رہا اور وہ کسی کو، سورج نکلا ہے جی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، ایسا بھی ہو سکتا؟ اندھیری رات میں چاند نکلتا بڑا سا، کبھی ہو سکتا کسی کو دکھائی نہ دے؟ سب کو دکھائی دیتا ہے، دیکھتے رات کو دیکھتے ستارے دکھائی دیتے، چاند. ایسا نہیں ہوتا کہ جی آسمان سجا ہوا کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی میں یسوع مسیح کی کلام کی وجہ سے ایمان پیدا ہو گیا اور اس کا اثر کوئی نہ ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی زندگی میں اس کی محبت کا اثر ہو گیا ہے، کچھ کام کر دیا ہے، وہ پھر چپ چاپ بیٹھ جائے گا. پتہ نہیں لگنا چاہیے کسی کو، نہیں بتانا نہیں کہ میں گرجے گیا تو بتانا نہیں کہ میں ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہا سامنے آ، مخالفوں کو دیکھنے دے ان مخالفوں کو، ان پر کوئی اثر نہیں پڑا تعلیم کا. یہ دیکھیں گے کہ تو ہے، یہ دیکھیں گے کہ تیری لاچاری ہے جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور لوگ دیکھیں گے جن کی ضرورتیں ہیں، ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو جائے گا تیری گواہی سے. سامنے آ، سامنے آ کے کھڑا ہو. آ گیا. کتنے لوگ ہیں جو سامنے آ گئے، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ بہت ان کی مخالفت، بیچاروں کو لوٹ لیتے ہیں، جان کے خطرے ان کے لیے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایمان ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آتے ہیں، خدا ان کا حکم مانتے ہیں، اور چونکہ وہ فرمان بردار ہیں، حکم ماننے والے ہیں، تو ان کی زندگی میں اس کی محبت کے ایسے معجزات ہوتے ہیں، ایسے چمتکار ہوتے ہیں کہ وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور دنیا والے بھی دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہوا کیسے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم، میں تو یسوع مسیح کی محبت پر یقین کر لیا، اس سے فریاد کی تھی کہ میرا کوئی علاج نہیں ہے. یہ بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، بڑے دھارمک لوگ ہیں، میں تو یہ آتا رہتا ہوں یہاں پہ، میرا ہاتھ ایسے ہی لٹک رہا ہے،
یہ تو دیکھتے بھی نہیں میری طرف، یہ بھی کہتے ہوں گے کہ بھئی اس کے برے کرم ہیں، ان کی سزا مل رہی ہے، اس کو گناہ کی سزا، خدا اس کا مخالف ہے، اس پر لعنت ہے خدا کی۔ میں نے تو یہی سنا تھا اب تک، اور اس کی تعلیم سن کے مجھے پتہ لگا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس نے باتیں ایسی کہی ہیں یسوع نے جس سے مجھے پتہ لگا نہیں، خدا میرا مخالف نہیں ہے، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر سکتا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کروں گا، مجھے گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے، اور گناہ کی سزا کو تم سے لے لوں گا، میں اپنے اوپر لے لوں گا، تمہیں سزا نہیں دوں گا، سزا تمہاری میں لے لوں گا، تم اچھے ہو جاؤ گے۔ یہی تو تعلیم دیتا تھا وہ۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ایماندار ہو۔ تو دیکھو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کی گواہی بہت ہی شاندار ہے، اپنے بارے میں نہیں وہ کہتے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کی گواہی سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے تو اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی برکت کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ آتش بازی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا آتش بازی سمجھتے ہیں، شادیوں میں وہ چھٹکارا دیتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، بالکل بہت خوبصورت لگتا ہے آسمان، اس کے بعد وہ جب لٹک کے نیچے گرتے ہیں ان میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے جلے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی ان کی گواہیاں بڑی زبردست تھیں، تھوڑی دیر کے لیے رہی وہ، کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ زندگی میں کوئی کام نہیں ہوا، ان کی بیماری تو چلے ہی گئی لیکن بدی اندر سے دور نہ ہوئی۔ یہی تو چیز ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں پوشیدگا رہوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گی، پتہ نہیں کیا میرے اوپر مصیبت آ جائے، لیکن وہ جو یہ کہتے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے آزاد کر دیا وہ مجھے بچا کے رکھے گا، اور زندگی ہے کتنے دنوں کی، کیا لے لے گا کوئی مجھ سے، کیا چھین لے گا مجھ سے؟ نہ کوئی کچھ دے سکتا نہ کچھ چھین سکتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اسے کہا سامنے آ، سب دیکھیں تجھے، مت ڈر، سب کو پتہ لگ جائے گا تو لاچار ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہے، سب دیکھیں گے کہ خدا کی محبت تیرے لیے کتنی زبردست ہے۔ ہاتھ کر آگے۔ وہ بڑے آرام سے، اگر تعلیم نہ سنی ہوتی ان لوگوں نے اسے کہا ہوتا، وہ جو بڑے دھارمک لوگ تھے وہ کہتے اپنا ہاتھ آگے کر، کہتے بھائی تمہیں دیکھنا چاہیے تو مرا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کیوں نہیں اس نے کہا کہ یہی تو ہے جو میں کر نہیں سکتا، ہاتھ کیسے؟ دیکھو یہ لکھا نا، خداوند نے اس سے کہا اٹھ، بیچ میں کھڑا ہو، اٹھ، کھڑا ہو گیا، مان لیا حکم۔ یسوع نے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، یہ حکم دیا۔ پہلا حکم مان لیا تو دوسرا حکم ماننا آسان ہو گیا۔ کلام سننے سے اتنا بھروسہ ہو گیا اس پر کہ اب اس کا حکم ماننے کو تیار ہے۔ کیسا مبارک وہ میرا بھائی، وہ میری بہن ہے کہ جو کہتے ہیں اب میں کلام پڑھتی ہوں، اب میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، اس کا حکم مانتا ہوں، جیسا وہ کہتا ویسا میں کرتا ہوں، چھوڑ دے میں نے سب چیزیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری عقل کیا کہہ رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی میرا دل کیا کہتا ہے۔ ارے کلام یہ کہتا ہے، میرا خداوند یہ کہتا ہے اور میں مانتی ہوں۔ فرما میرے مالک، فرما تیری بندی سنتی ہے، مجھے نہیں پرواہ لوگ کیا کہیں گے، سامنے آ جا، سامنے آ گیا۔ اب جب اتنا کر لیا اس نے تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کی پریشانی کیا۔ اسے کہا ہاتھ بڑھا، تو اسے کہنا چاہیے ہاتھ ہی تو نہیں بڑھتا، اسے دھیان ہی نہیں رہا، وہ تو مصیبت ہی غائب ہو گئی، اس کے ذہن سے نکل گئی۔ ہاتھ میں جان آنے سے پہلے اس کے ذہن میں سے، اس کے دل میں سے یہ خیال نکل گیا کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ یہ ہے معجزہ۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ساری زندگی اسے حکم ملیں گے وہ کرے گا۔ کتنے ایسے میرے پیارے بہن بھائی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے خداوند کا حکم مان لیا تھا، ان کی کوئی مصیبت تھی ٹل گئی، ضروری بات نہیں بیماری ہی ہو۔ کئی ایک ایسے کہتے ہیں، میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں اسے میں، وہ کلام سن کے اپنے گھر جب گیا تو کہنے لگا کہ جی مجھے صرف اتنا یاد رہا تھا
کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خداوند کے ساتھ جاؤ، خداوند تیرے ساتھ جائے گا، تو اس نے بتایا تھا کہ بیش قیمت جو دوا شراب کی بوتلیں ہیں مہنگی، سارا پیسہ وہ اسی پہ لگاتا تھا، کہتا ہر قسم کی جو بہترین مل سکتی ہے شراب، وہ بوتلیں اس کے بھری ہوئی تھی اس کمرے میں. تو کہتا میں نے اپنا گلاس بھرا اور منہ سے لگانے لگا تو مجھے خیال ہے نہیں خداوند دیکھ رہا یہاں بھی تو ہے. کہتا میں ڈر گیا، میں نے نہیں پی، پھینک دیا. پھر اسے خیال ہے کہ ان کا کیا کرے گا، انہیں بھی پھینک دے. کہتا ساری کی ساری اتنی مہنگی شراب صاحب میں نے اڈیل دی، پھینک دی. اور اب کئی برس ہو گئے، میرے خیال میں 20-25 سال ہو گئے ہوں گے اس کو. میرا تو ادھر دھیان نہیں گیا، مجھے اس نے آزاد کر دیا اس بیماری سے، ورنہ وہ تو اسی شرابی کے لیے تو جیتا تھا. تو کوئی یوں کہے گا کہ مجھے کینسر تھا، کوئی کہے گا مجھے شراب کی بیماری تھی، کوئی کہے گا دشمنی تھی میری کسی کے ساتھ. بہت برسوں کے بعد مجھے خیال ہے بھائی وہ معاف کرے نہ پڑے، میں جا کے معافی مانگوں گا. معافی مانگ لی. کہاں سے آئی یہ طاقت نمر ہونے کی؟ تب بڑا اچھا لگا، میں نے اس کو گلے سے لگا لیا. ایسی ایسی گواہیاں ہیں. تو اسے ایک حکم دیا، سامنے آ، تاکہ سب دیکھ لیں کہ تو یہ بھی لاچار ہیں، ان کو بھی پتہ لگے لوگوں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. ورنہ کرو، اعتراض تو کر رہے ہو یسوع مسیح کے اوپر، تم کرو اس کا ہاتھ ٹھیک کرو. نہیں، وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ محبت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کہہ سکیں کہ ہاتھ تو تیرا میں اچھا نہیں کر سکتا، لا میں تجھے گلے سے تو لگا لوں. اتنا بھی نہیں کر سکتے یسوع مسیح کو مارنے کے چکر میں کہ اسے مروا دو. اس آدمی کی زندگی پر کلام کا یہ اثر ہوا ہے، سب کے سامنے آ گیا، ہاں ہوں میں لاچار، مان رہا سب کے سامنے میں محتاج ہوں. ایک حکم مانا تو دوسرا حکم ماننے کے لیے اسے فکر پتہ بھی نہیں لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسے کا ہاتھ بڑا ہاتھ یا گھما رہا ہوں، اپنا ہاتھ ایسے کر رہا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کی زندگی پر کتنا اچھا اثر ہوا ہوگا. لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے تو جو سب کے سامنے آیا تھا، اب جب وہ سب کے سامنے جا رہا ہے اسے کوئی ڈر نہیں. میرے پیارے بھائی، منت کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کو خدا یسوع مسیح کی ضرورت ہے تو یہ نہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ اگر تو لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو بات اور ہے، لیکن اگر آپ سب جگہ کوشش کر چکے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے. سب کو میرا سلام، سب بزرگوں کو، دعا کرنے والوں کو، سب دھارمک لوگوں کو میرا سلام. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسی منزل ہوتی ہے، ایسا مقام ہوتا ہے، وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کی طرف دیکھتے کہ خدا ہی کچھ کرے تو کرے. ڈاکٹرز کہہ دیتے بھائی دعا کرو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس بات سے نہ ڈرنا کہ بھی لوگ کیا کہیں گے. کر تو کچھ سکتے نہیں، کہہ سکتے، کہہ لینا انہوں نے، کہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. ان کے کہنے سے نہ آپ کی بیماری دور ہوتی، نہ لعنت دور ہوتی ہے. اور ان کے کہنے سے اگر خدا نے آپ کو کوئی برکت دی، ان کے کہنے سے وہ چھینے گی بھی نہیں، وہ رہے گی، ویسی ہی رہے گی. خدا پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے. کوئی ایسا کام ہے نہیں جو خدا یسوع مسیح نہ کر سکے. گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، بندھن کاٹ ڈالے گا، اندر سے آپ کو نیا بنا دے گا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی دے دے گا، اس میں آپ کسی سے نہیں ڈرتے. ڈر صرف خدا کا ہوتا ہے، اور جو اس سے ڈرتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے. جو اس کے سامنے فروتن ہے، وہ سب کے سامنے جھک سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، خدا کی خاطر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. ایسی پیاری بات یہاں پر ہوئی ہے، ہر روز ہو رہی ہے. خداوند آپ کا منتظر ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ تیار ہے. اور اگر آپ نے کچھ اس نے کیا آپ کے لیے، ڈرو مت، چھپاؤ مت، سب سے کہہ دو میں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہوں، میری زندگی کا یہی مقصد ہے. اب آمین.
کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خداوند کے پیاروں، آپ سب جو سن رہے ہو، کہیں بھی ہو، کسی ملک میں سن رہے ہو، خدا آپ کو برکت دے، خدا انہیں بھی برکت دے جن کے چینلز پر یہ پروگرام دکھائی دیں گے۔ خدا آپ لوگوں کو بڑی برکت دے میرے پیارے بھائی، آپ کے خاندان کو خدا برکت دے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی تعلیم کا زبردست اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے۔ ایسے کئی قصے ہیں خداوند کے کلام میں، کئی جگہ ایسا ہوا کہ جب کسی پر خداوند نے مہربانی کی ہے تو اسے کہا سامنے آؤ۔ ایک عورت، اس کے لیے لکھا 12 برس سے اسے بہت گندی بیماری تھی، ڈاکٹرز کے پاس، حکیموں کے پاس گئی تھی، پیسہ سارا خرچ ہو گیا تھا، بیماری اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کہیں سے سن لیا اس نے یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو گیا، دیکھو کمال کا ایمان پیدا ہو گیا، کسی اور سے سن کے، کسی کی گواہی سن کے یہ ایمان پیدا ہو گیا، میں اگر کہیں اس کا کپڑا بھی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ بتاؤ، یسوع مسیح نے کبھی کہا تھا میرا آ کے کپڑا چھوؤ؟ نہیں، سننے سے ایسا ایمان پیدا ہوا زبردست، تو اس نے چھو لیا، بیچاری کسی نہ کسی طرح گھس گئی، پتہ نہ لگ جائے، کیونکہ پتہ لگ جاتا کہتے تو ناپاک ہے، تو نے چھو کیسے دیا؟ وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئی، اچھی ہو گئی۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو کیوں کہا کہ کس نے چھوا مجھے؟ سامنے آ گئی تو خدا اس کو ذلیل کرنا مانگ رہا تھا؟ نہیں، حکیموں کو پتہ لگ جائے کہ جو کچھ ہم کر نہیں سکے تھے وہ ہو گیا، دھارمک لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ تو ناپاک ہے۔ ارے یہ کس قسم کی پاکیزگی اس آدمی کے اندر، یہ تو ناپاک نہیں ہوا، یہ اچھی ہو گئی، چھپی نہیں رہی وہ، اور جانے کہاں کہاں کس کس کو بتایا ہوگا اس نے۔ اگر خداوند نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، چھپا کے مت رکھو، ورنہ پھر آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ لیکن اگر خداوند نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے، دلیر ہو کر کہو میرے لیے کوئی امید نہیں تھی، ارے میں تو جہنم میں جا رہا تھا، یہی جہنم میں تھا، یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا۔ یہ کہنے میں کبھی نہ شرماؤ، شادمانی اس نے آپ کو بخشی ہے، شکر گزار رہو، ساری دنیا کو بتاؤ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، سخت ضرورت ہے اس بات کی۔ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، دیتا رہے گا، خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔